بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 9 ہے، اور کتاب الطہارت میں آج ہم پڑھیں گے کہ کسی جاندار کا پانی میں گر جانا اور اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جانا، یا اس جاندار کا اس پانی میں مر جانا، تو اس میں اس جاندار کی بھی کچھ قسمیں ہوں گی، تو اس لیے آج ہم اس سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ پانیوں کا ہی بیان چل رہا ہے، سبق نمبر 8 بھی اسی سے متعلق تھا، اور اب سبق نمبر 9 کے اندر، چونکہ سبق نمبر 8 کے اندر یعنی کوئی بھی چیز پانی کے اندر بے جان چیز مل جائے اور اس سے پانی کی رقت اور سیلان بدل جائے تو اس کا حکم تھا۔ ابھی سبق نمبر 9 کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کوئی جاندار چیز پانی کے اندر گر جائے یا مر جائے تو اس کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ جن صورتوں میں پانی پاک ہوگا اور جن صورتوں میں پانی ناپاک ہوگا، اور اس سے پھر ہم طہارت حاصل کریں یا نہ کریں۔ چونکہ کتاب الطہارت ہے تو جس چیز سے طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ پانی ہی ہے، اس لیے پانی کی تحقیق ہو رہی ہے اور اس کی ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر پانی میں جاندار گرنے کی اور اس کی مر جانے کی کچھ صورتیں ہوں گی، ان کی وضاحت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر درمیان میں چمڑے کو دباغت، چونکہ پرانے زمانے میں جو مشکیزیں جن میں پانی جمع کیا جاتا تھا وہ مشکیزیں چمڑے کے بنائے جاتے تھے، تو کون سا چمڑا جو مشکیزے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنا پھر جائز ہوگا، اور کون سا مشکیزے جو چمڑے سے بنا ہوگا اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کی تفصیل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس کے مسلح جائے نماز بھی بنائی جاتی ہے چمڑے کی، تو اس کی بھی تفصیل اس میں آئے گی۔ چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کنویں میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے، نجاست گر جائے، یا کوئی جاندار چیز گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے مائع مستعمل سے متعلق۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، میرے ساتھ ملا کر عبارت پڑھیں۔ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقَارِبِ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ في طهارة الأحداث والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد طهور جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها طاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزخ ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو سعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 50 وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفق الحيوان فيها أو تفسخ نزخ جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزخ منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به وإن كان البئر معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما فيها من الماء وعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها 200 دلو إلى 300 وإذا وجد في البئر فأرة، بس یہاں إلى 300
یہاں تک عبارت ہو گئی ہے. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ. یہ پورا جملہ ہے. موت ما موصولہ مضاف الیہ ہے موت کے لیے. لیس لہ نفس سائلۃ، یہ جملہ یہ صلہ ہے ما کا، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے. موتو کے ساتھ متعلق ہے فی المائی، یعنی مر جانا پانی کے اندر. لا یفسد الماء، یہ جملہ خبر ہے موتو کی، کہ اس چیز کا مر جانا جس کے لیے نفس سائلۃ بہنے والا خون نہیں ہے، جس کے اندر کہاں پہ مر جانا؟ فی المائی، پانی کے اندر. لا یفسد الماء، یہ پانی کو فاسد نہیں کرتا، یعنی پانی کو ناپاک نہیں کرتا. کالبقی، جیسے کہ مچھر، والذبابی، مکھی، والزنابیری، اور بھیڑ، والعقاربی، اور بچھو. وموت ما یعیش فی الماء، اور ان چیزوں کا مر جانا جو پانی کے اندر ہی رہتی ہیں. اذا مات فی الماء، پانی کے اندر جب یہ مر جائیں. لا یفسد الماء، یہ پانی کو فاسد نہیں کرتا. کالسمکی، جیسے کہ مچھلی، والضفدع، اور مینڈک، والسرطانی، اور کیکڑا. والماء المستعمل، اور ایسا پانی جو مستعمل ہو، یعنی مائع مستعمل. لا یجوز استعمالہ، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کہاں جائز نہیں ہے؟ فی طہارت الاحداث، یعنی جو حدث اصغر یا حدث اکبر، وضو یا غسل، اس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مائع مستعمل کی تعریف: والماء المستعمل، مائع مستعمل، کل ماء، ہر ایسا پانی، ازیل بہ حدث، جس سے کسی حدث کو زائل کیا گیا ہو، حدث اصغر کو یا حدث اکبر، وضو کو یا غسل کو. اب استعمل، یا استعمال کیا گیا ہو، فی البدنی، بدن کے اندر، علی وجہ القربتی، ثواب کی نیت سے. وضو پر وضو، غسل پر غسل، ثواب کی نیت سے اگر استعمال کیا تو اس پانی سے حاصل کرنا کوئی نجاست، یعنی دوبارہ اس سے وضو کرنا، جس سے پہلے ایک مرتبہ وضو کیا ہے یا ثواب کی نیت سے وضو علی الوضو کر دیا ہے، تو اس سے دوبارہ وضو کرنا جائز نہیں ہے. ہے تو وہ پانی پاک، لیکن ہے کہ اس سے مزید وہ مطہر نہیں ہے، طاہر ہے. وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُورَ، اور ہر ایسا چمڑا جس کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. جازت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز بھی جائز ہے، یعنی اس کا اگر مصلی بنا دیا جائے اس چمڑے کا تو اس کے اوپر نماز بھی جائز ہے. والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، یعنی اس سے اگر مشکیزہ بنایا جائے یا پانی کا برتن بنایا جائے تو اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے. الا جلد الخنزیر والآدمی، یہ مستثنیٰ ہے کہ ہاں ہر ایک چمڑا تو ہے، لیکن یہ مستثنیٰ متصل ہے کہ خنزیر اور آدمی کا چمڑا، انسان کا چمڑا، اس سے طہارت حاصل کرنا، یعنی اس کا مشکیزہ بنانا یا اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. وشعر المیتۃ وعظمها طاہر، مردار جانور پڑا ہوا ہے تو اس کے بال اور اس کی جو ہڈی ہے یہ پاک ہوتی ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ نُزِحَتْ، اگر کنویں کے اندر نجاست گر جائے تو اس پورے کنویں کا پانی نزحت نکالا جائے گا. وَكَانَ نَزْخُ، اور ہوگا نکالنا، ما اس پانی کا، فیہا جو اس کنویں کے اندر ہے، من الماء، یہ من بیانیہ ہے ماء کا، یعنی پانی جو اس کنویں کے اندر ہے اس سب کا نکالنا، طہارۃ لہا، یہی اس کی پاکی ہے. فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ، پس اگر اس میں چوہا مر جائے کنویں کے اندر، او عصفورۃ، یا چڑیا، او صعوۃ، یا چھوٹی چڑیا جسے مامولا کہا جاتا ہے، او سودانیۃ، یا بجنگا، یعنی لمبے دم والا جو پرندہ ہوتا ہے وہ مر جائے، او سامن ابرص، یا چھپکلی مر جائے، نزخ منہا ما بین 20 الی 30، اس سے نکالا جائے گا اس کنویں سے 20 سے لے کر 30 ڈھول. 20 دلون الی 30، یعنی 20 سے لے کر 30 ڈھول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا. یہ 20 سے 30، یعنی 20 تو واجب ہیں اور 30 مستحب ہیں، 30 تک نکالنا. بحسب کبر الدلو وصغرها، یعنی جو ڈھول ہے، دلو ڈھول کو کہتے ہیں، وہ جو ڈھول ہے جس سے آپ پانی نکالتے ہو اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، اگر بڑا ہے تو 20 ڈھول، اگر چھوٹا ہے تو 30 ڈھول. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ، اگر حمامتن کبوتر مر جائے اس میں، یا مرغی مر جائے،
یا سنور بلی مر جائے تو نزخ منہا تو نکالا جائے گا اس کنویں سے ما بین 40 دلون الی 50 40 ڈول سے لے کر 50 ڈول تک، و اما تفیہا کلب یا کتا مر جائے، او شاتن یا بکری مر جائے، او آدمی یا کوئی انسان گر کر اس میں مر جائے تو نزخ جمیع ما فیہا من الماء تو سارے کا سارا پانی اس سے نکالا جائے گا۔ و ان انتفخ الحیوان فیہا اور اگر حیوان اس کے اندر گر کر پھٹ بھی گیا ہے، پھول بھی گیا ہے، او تفسخ انتفخ کا معنی پھول گیا ہے، او تفسخ یعنی اس سے پھٹ بھی گیا ہے، نزخ جمیع ما فیہا اس صورت میں بھی سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ لیکن صغر الحیوان او کبر، پچھلی جتنی بھی ہم نے قسمیں گنوائی ہیں سب میں یہی حکم چلے گا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے، چوہا بھی ہے لیکن وہ پھٹ گیا ہے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا، اب 20 سے 30 ڈول نہیں۔ وعدد الدلائی جو تعداد ہے ڈولوں کی نکالنے کی، یعتبر اس کا اعتبار کیا جائے گا بالدلو الوسط المستعمل للآبار، ایسے ڈھول کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا جو متوسط ہو، درمیانہ ہو اور استعمال ہوتا ہو کہاں پہ، للآباری کنوؤں کے لیے، فی البلدانی شہروں کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ فَإِن نُزِخَ منہا بدلو عظیم، اگر ایک بڑے ڈول کے ذریعے سے پانی نکال رہے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ جو بڑا ڈول ہے اس میں چھوٹے ڈول کتنے آتے ہیں، تو قدر اندازہ لگایا جائے گا ماہ اتنے پانی کا، یسع من الدلاء الوسطی درمیانے ڈولوں میں جتنا پانی آتا ہے اسی اعتبار سے احتسب بھی اس کا حساب کیا جائے گا کہ بڑے ڈول میں سے اگر بڑے ڈول کے اندر چھوٹے ڈول 10 آتے ہیں تو بس بڑا ڈول پھر جہاں پہ ہم چھوٹے ڈول 20 نکال لیں تو بڑا ڈول 2 مرتبہ نکالیں گے تو بس حساب ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا اگر کنواں چشمہ ہے یعنی اس سے بار بار نیچے سے پانی اور نکل رہا ہے تو لا ينزخ اس کو ایسا چشمہ ہے کہ اس کو خالی نہیں کیا جا سکتا، پیچھے سے اور پانی آ رہا ہے، وَوَجَبَ نَزْخُ مَا فِيهَا اور ہے بھی ضروری ہے کہ اس سے پانی کو نکالا جائے، تو کیا کریں گے، تو یہ ہے کہ اخرجو تو نکالیں گے لوگ مقدار ما، اخرجو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکالو تم، اور اخرجو ماضی کا صیغہ کہ نکالیں گے اس سے مقدار ما فیہا من الماء جتنا پانی اس میں نجاست گرنے کے وقت تھا، اندازے کے مطابق جتنا پانی اس وقت ہے بس اتنا پانی نکال دیا جائے گا، باقی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اور کتنا نکالیں کیونکہ پیچھے سے اور آ رہا ہے۔ وعن محمد بن الحسن رحمہ اللہ، محمد بن حسن امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ قال ينزخ منہا ایسے جو چشمے والا کنواں ہو اور پانی نکل رہا اس سے تو نکالا جائے گا اس سے 100 دلوٍ 200 ڈول الی 300 یا 300 ڈول، بس اس کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ یہاں سے آگے ایک نیا مسئلہ ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے عبارت اور اس کے ترجمے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے سبق میں کیا بیان ہو رہا ہے، یعنی پانی کے اندر اگر کوئی جاندار چیز گر جائے اس کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور درمیان میں 2 مسئلے الگ سے مائع مستعمل یعنی مائع مستعمل سے بھی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی اور اس کا بیان ہو گیا، اور ساتھ ہی درمیان میں دباغت، چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اور دباغت کہتے ہیں کہ اس کی رطوبت اس سے ختم کر دی جائے اور اس سے وہ خشک کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، سورج پہ نمک وغیرہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں سورج کے اوپر سامنے، اور وہ خشک ہو جائے، اس سے رطوبت ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا مشکیزہ بنائیں تو ظاہر ہے کہ پانی کے ساتھ متعلق ہوگی یہ بات بھی کہ پانی اس کے اندر ڈال کر اگر طہارت حاصل کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، یہ بھی پانی سے ریلیٹڈ بات ہوگی، تو یہ 2 الگ سے باتیں تھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے کہ جب پانی میں جاندار مرے گا تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس جاندار میں خون ہی نہیں ہوگا، تو ایسا جاندار جس میں خون نہ ہو، چونکہ خون ہی قرآن مجید میں ہے کہ او دم مسفوحا او لحم خنزیر، کہ دم مسفوح جو ہوتا ہے بہنے والا خون جو ہوتا ہے وہ جس جانور کے اندر ہے تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے، تو جب جس جاندار کے اندر خون ہی نہیں ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، وہ اگر پانی میں گر کر مر جاتی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ ذکر ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ جاندار جو رہتا ہی پانی کے اندر ہے، تو یاد رکھیں کہ پانی کے اندر وہی جاندار رہتا ہے جس کے اندر خون نہیں ہوتا،
کیونکہ خون والا جاندار وہ پانی کے اندر رہ ہی نہیں سکتا۔ مچھلی کے اندر دیکھیں خون نہیں ہے، وہ جو اس کے اندر تھوڑا سا کالا سا ایک نکلتا ہے وہ خون نہیں ہوتا۔ خون کی علامت یہ ہے کہ اس کو دھوپ پہ رکھیں تو وہ کالا ہو جائے، جبکہ مچھلی کے اندر اگر وہ جو چھوٹا سا کالا سا سیاہ سا جو پانی ہوتا ہے اس کو اگر دھوپ پہ رکھے تو وہ سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پانی کے اندر خون والا جانور نہیں رہ سکتا، لہٰذا پانی کے اندر رہائشی جو جانور ہیں وہ اگر پانی میں گر کر مر جاتے ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہم پڑھیں گے کہ خون والا جانور گر جائے، خون والا جانور گر جائے، جیسے کوئی چوہے سے لے کر ہم نے انسان تک سارے جو تفصیل سے ہم نے وہاں پہ ذکر کیا، تو یہ جب گر جائے تو اس کی پھر چند صورتیں ہیں، اس کی صورتیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھیں خون والا جانور اگر گرے گا تو دو حال سے خالی نہیں، یعنی یا تو وہ زندہ ہوگا، اگر زندہ ہے تو زندہ ہی نکال دیا ہے، اگر اس کے ظاہری طور پر ظاہر کے ساتھ اس کے نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، تو پانی پاک ہی رہے گا، یہ پانی کا حکم ہے۔ اگر وہ مردہ ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ اندر جا کر وہ پانی کے اندر پھولا اور پھٹا ہے یا نہیں، اگر پھولا اور پھٹ گیا ہے تو اس کا حکم تو یہ ہم نے لکھنا ہے کہ یہ سارے کا سارا پانی اس میں نکالنا ہوگا، یہ یعنی یہ اس کے ساتھ ہی متعلق ہو جائے گا۔ اور اگر پھولا اور پھٹا نہیں ہے تو اس صورت میں پھر تین صورتیں انہوں نے آگے لکھی ہیں کہ جانور کتنا ہے، چھوٹا ہے یعنی چوہے کی طرح کا ہے تو 20 سے 30 ڈول، اگر درمیانہ ہے یعنی کبوتر اور مرغی کی طرح کا ہے تو 40 سے 50 ڈول، اگر بڑا ہے انسان ہے، کتا ہے، بکری ہے، یہ اگر گر کر مر جائے تو اس صورت میں بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ تو ناظرین یہ ہے خلاصہ آج کے پورے سبق کا۔ تو یہاں سے جو ہے نا وہ موت ما لیس لہ نفس سائلۃ، یہ وہ پہلی قسم آ گئی کہ جس چیز کے اندر خون ہی نہیں ہے وہ اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے، جیسے کہ مچھر ہے، وذبابی اور مکھی ہے، اور اسی طریقے سے زنابیر، بھیڑ ہے، عقارب، بچھو ہیں، تو ان کے اندر چونکہ پانی نہیں، خون نہیں ہوتا، یہ اگر گر کر مر جاتی ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کی طرف یہاں سے اشارہ کر دیا کہ وموت ما یعیش فی الماء، جو پانی کے اندر رہنے والے رہائشی جانور ہیں، جیسے کہ مچھلی ہے اور اسی طریقے سے زفدہ ہے اور کیکڑا ہے، چونکہ یہ رہتے ہی پانی کے اندر ہیں، یہ اگر پانی میں مر جاتے ہیں تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ دو قسمیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ درمیان میں جو ہے وہ مائع مستعمل کا ذکر کر دیا، یہاں پہ دیکھیں یہ مائع مستعمل کا ذکر کر دیا کہ مائع مستعمل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کس چیز میں استعمال جائز نہیں ہے؟ یعنی باقی اگر کہیں پہ کوئی نجاست لگی ہے اس سے تو پاک اس کو کر سکتے ہیں، یعنی وضو اس سے نہیں کر سکتے۔ من الاحداثی کیا مطلب؟ یعنی حدثوں سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے مائع مستعمل کے اندر کہ مائع مستعمل پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ایک قول تو امام صاحب سے یہی منقول ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن اس میں تو بڑا حرج ہے کہ وضو ہم کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے ساتھ پانی جو لگا ہوتا ہے وہ مائع مستعمل ہوتا ہے، تو اگر وہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر تو کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اس لیے فرمایا صحیح جو قول ہے، مفتبی قول جو ہے وہ یہی ہے کہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے یعنی وہ پاک تو ہوتا ہے، طاہر تو ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، مطہر نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے، لیکن خود وہ پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والماء المستعمل، اور یہاں سے دیکھیں یہ مائع مستعمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ کل ماء ازیل به حدث، ایسا پانی کے جس سے پہلے حدث زائل کیا گیا ہو، یعنی جس سے وضو پہلے کر لیا یا غسل جس سے پہلے کر لیا، تو وہ جو پانی ہے غسل کا پانی یا وضو کا پانی کہیں پہ جمع ہوا یہ مائع مستعمل ہے۔ او استعمل فی البدن علی وجہ القربت، یا بدن کے اندر قربت کے طور پر ثواب کی نیت سے کسی نے وضو پہ وضو کر دیا یا غسل پہ غسل کر دیا، تو وہ جو پانی ہے غسل کا، یہ پانی جو ہوگا یہ اس کو مائع مستعمل کہیں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے قربت کے طور پر استعمال نہیں کیا، یا یہ ہے کہ بدن کے اوپر استعمال نہیں کیا، اس کے ذریعے سے کوئی پاک چیز دھوئی ہے آپ نے، تو وہ پانی پھر مستعمل نہیں کہلائے گا۔ کوئی دوسری چیز دھوئی ہے، بدن نہیں دھویا، تو پھر وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پاک ہے۔ درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا کہ کل احاب، ہر وہ چمڑا جس کو دباغت دی جائے وہ طاہر ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردار کا چمڑا کیوں نہیں ہے، لیکن جب اس کو دباغت دیں گے تو یہی حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس سے طہارت، یعنی اس کا اگر مشکیزہ بناتے ہیں تو اس میں جو پانی ہوگا وہ پانی پاک ہوگا، یا اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو جازت الصلاۃ فی والوضوء منہ۔ لیکن خنزیر کا اور آدمی کا
یہ ان دو کے مستثنا کر دیا کہ ان دو کا چمڑے جو ہے کیوں، اس لیے کہ خنزیر تو ہمارے نزدیک نجس عین ہے، اس کے تو ایک بال سے بھی انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، والآدمی، اور آدمی کی نیچے لکھا ہوا ہے کرامت کی وجہ سے، کیونکہ آدمی کی عزت و اکرام ہے تو اس کے چمڑے کو استعمال ہم اس وجہ سے نہیں کریں گے۔ اور آگے فائدے کے طور پر بتا دیے کہ جو مردار چیز ہوتی ہے اس کے بالوں کو اگر استعمال کرتے ہیں یا اس کی ہڈی کو کسی کام میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پاک ہوتی ہے۔ آگے پھر مسئلہ وہی شروع ہو گیا کہ خون والی چیز اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے، تیسری قسم یہ تھی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا ہم نے جو آپ کو نقشہ بنا کر پیچھے دکھایا ہے وہ ہے کہ جو چیز گری ہے تو دیکھیں گے اسی حساب سے، اگر نجاست گری ہے یعنی کوئی جاندار چیز کے علاوہ کوئی خون گر گیا ہے یا پیشاب گر گیا، وہ تو اگر ایک قطرہ بھی گری ہے نا نجاستن، تو سارے کا سارا کنواں ناپاک ہو گیا ہے۔ آج کل جو ٹینکیاں ہیں ہمارے پاس، ظاہر ہے کہ وہ ٹینکی ان کے نیچے نل کا لگا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو پاک کرنا آسان ہے کہ اس پورے ٹینکی کو خالی کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کنویں کی بات ہو رہی ہے جو پرانے زمانے میں زمین کے اندر ہوتے تھے۔ اب اس کو کیسے پاک کریں؟ اس سے تو پانی نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جانور گر جائے تو اس کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کا یہاں پہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ باقی جو آج کل ٹینکیاں ہیں یا بڑے ٹینک بنے ہوئے ہیں یا وہ پلاسٹک کی ٹینکیاں ہیں تو ان کو تو پاک کرنا آسان ہے کیونکہ ان کے نیچے نل کا لگا ہوتا ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ وکان نسخ ما فیہا من الماء طہارۃ اللہ، یعنی اس سے پانی نکالنا ہی اس کی پاکی ہوگا اس کنویں کی۔ پھر آگے وہ تین قسمیں ہوں گی کہ جانور چھوٹا ہو جیسے کہ چڑیا ہے یا چوہا ہے یا امام مولا وغیرہ یا چھپکلی ہے تو 20 ڈول نکالنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ذرا جانور تھوڑا سا بڑا ہے یعنی کبوتر اور مرغی کی طرح ہے، بلی کی طرح ہے، تو پھر 40 سے 50 ڈول، اور اگر بڑا ہے یعنی کتا ہے، آدمی ہے یا بکری مر جائے اس میں گر کر تو پھر اس میں سارا پانی نکالنا ہوگا۔ اچھا، وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ، یہ آگے کہ بھئی پھولا ہے یا پھول کر پھٹا ہے یا نہیں پھٹا، تو اگر پھول گیا ہے انتفخ یا پھٹ گیا ہے تفسخ، تو پھر جمیع ما فیہا نزخ جمیع ما فیہا، سارے کا سارا پانی نکالنا ہوگا، تب جا کر وہ کنواں پاک ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ جب سارا پانی نکالیں گے تو دیواریں اور نیچے جو کنویں کے نیچے جو کیچڑ ہے، ریت ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اس صورت میں چاہے حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر یہ خود بخود یعنی سارا پانی نکالنا ہوگا پھولنے اور پھٹنے کی صورت میں۔ پیچھے جو مسئلہ تھا وہ پھولنے اور پھٹنے کا نہیں ہے، یعنی صرف گر کر مر جائے، زندہ نکال دیے پھر بھی پانی پاک ہے، اس کا حکم بھی یہ نہیں ہے۔ مر جائے اور پھولا پھٹا نہ ہو تو پھر وہ ڈول نکالنے والی ترتیب ہوگی۔ اگر پھولا اور پھٹے تو پھر چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر صورت میں سارا پانی نکالنا ہوگا۔ اچھا، کون سے ڈولوں کا اعتبار کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ متوسط جو عام طور پر شہروں میں درمیانے قسم کے ڈول ہوتے ہیں ان کا ہی اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی بڑے ڈول سے آپ نکالتے ہیں تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ چھوٹے ڈول کتنے اس میں سما جاتے ہیں، اسی حساب سے پھر کہیں گے کہ قدر ما یسع من الدلاء من الدلاء الوسط احتسب به، کہ پھر اعتبار کیا جائے گا جتنا پانی درمیانے ڈولوں کا اس میں آتا ہے تو اسی حساب سے اس کو دیکھا جائے گا کہ بڑے ڈول کے کتنے نکالے جائیں۔ اور اگر چشمہ ہو یعنی وہ کنواں ایسا ہے کہ اس کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے تو لا ينزخ، اس کو خالی نہیں کیا جا سکتا، ووجب نسخ، اور ضروری بھی ہے اس کو خالی کرنا، تو اخرج مقدار ما فیہا من الماء، یعنی جتنا اس میں پانی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کی بقدر کسی تجربہ کار آدمی کو لا کر دکھاؤ کہ یہ اس میں کتنے ڈول پانی ہو گئے اس وقت، وہ کہتا ہے کہ 20 ڈول ہے یا 40 ڈول ہے یا 80 ڈول ہے یا 100 ڈول ہے یا 200 ڈول ہے، بس اتنا ہی نکال دو، باقی بے شک اسی سے پانی آتا رہے، یہ سارا کا سارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اس سے 200 ڈول نکالو تو خود بخود پاک ہو جائے گا، بس صرف گنے چنے 200 ڈول نکال دو۔ اچھا، اس میں ایک اور طریقہ بھی حاشی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اسی کی بقدر ایک دوسرا کنواں وہاں پہ قریب میں کھود کر کھڈا کھود دیا جائے اور اس میں وہ پانی اٹھا کر کنویں سے ڈالیں، اور جتنا پانی اس پر نجس کنویں کے اندر ہے اتنا اس کھڈے کے اندر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بس یہ ہم نے خالی کر دیا ہے، پیچھے سے جو پانی آیا ہے اس کنویں کے اندر وہ بھی پاک ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ناظرین آج کا ہمارا سبق، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر یعنی پانی کے اندر کوئی جاندار چیز مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس کا خون نہیں ہے تو وہ پھر کنویں کو ناپاک نہیں کرے گا، اگر خون ہے، خون والی ہے تو پھر کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ کتنے ڈول نکالنے ہوں گے، کس طریقے سے اس کو پاک کرنا ہوگا، یہ طریقہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔